زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خدا نے اپنے بندہ کو موقع دیا تاکہ ہم خدا کے کلام کی خدمت کر سکیں اور خدا کے کلام کی عمیق باتوں کو سیکھ سکیں۔ میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں، تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ خدا اپنے لوگوں کو استعمال کرتا ہے، اور جو مجھے خداوند نے کام دیا ایماندار ہوتے ہوئے، دیانتدار جانتے ہوئے، میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ میں اس کو پورا کروں اور ہم سب مل کر خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ آئیں ہم دعا کریں گے۔ عظیم خدا، مہربان خدا، تو جیسا کوئی خدا نہیں، تو لشکروں کا خدا ہے اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ خداوند میں اپنے آپ کو تیرے سامنے پیش کرتا ہوں۔ خداوند میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ خداوند تو اپنے بندہ کو لفظوں کی ترتیب دینا، اور خداوند جتنے اس میسج کو سنیں خداوند برکت پر برکت پائے گا۔ تیرے بندہ کے لیے بھی تیری خاص برکت چاہتا ہوں خداوند، جنہوں نے یہ پلیٹ فارم دیا کہ ہم مل کر خداوند تیرے کلام کو پھیلا سکیں، تیری منادی کر سکیں، اور دنیا کے کونے کونے میں خداوند تیرا کلام پہنچے۔ خداوند تیرے بندہ کے لیے بھی، پاسٹر پرویز کے لیے، اس کی ٹیم کے لیے بھی تیری خاص برکت، تیرا فضل، تیرا رحم، تیرا ترشا خداوند تو بلیس کر چھو یسوع مسیح کے نام سے۔ آئے میرے عزیزو، میں خداوند کی شکر گزار ہوں خداوند کا کہ خدا نے ہمیں موقع دیا تاکہ ہم مل کر خدا کے کلام کو سیکھیں۔ آج کا میرا عنوان ہے خدا ہماری راہوں کو روشن کرتا ہے۔ آج دیکھیں گے کہ خدا کس طرح کیسے ہماری راہوں کو روشن کرتا ہے۔ ہم پرانے عہد نامے میں سے بھی دیکھیں گے اور نئے عہد نامے سے بھی دیکھیں گے کہ خدا ہماری راہوں کو روشن کرتا ہے اور کس طرح روشن کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں خدا کے کلام کو بیان کروں، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ رات دن تجھے اسی کا دھیان رہے۔ اور جو کلام پر توجہ کرتا ہے وہ بھلائی کو دیکھتا ہے، وہ برکت کو حاصل کرتا ہے۔ آئے میرے عزیزو، ہم دیکھیں گے، خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے کہ خدا کس طرح کیسے ہماری راہوں کو روشن کرتا ہے۔ میرے ساتھ نکالیں، میرے ساتھ ایوب نبی کا صحیفہ اور اس کا 22 باب، اس کی 28ویں آیت کا ہم مطالعہ کریں گے۔ ایوب نبی کا صحیفہ، اس کا 22واں باب اور اس کی 28ویں آیت کا مطالعہ کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں کلام حق کا پڑھنا۔ جس بات کو تو کہے گا وہ تیرے لیے ہو جائیں گی، اور نور تیری راہوں کو روشن کرے گا۔ خدا ان کا کلام پڑھا، سنا اور سمجھا جانا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے برکت کا سبب ٹھہرے۔ سب کہیں گے آمین۔ میرے عزیزو، میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خدا اپنے لوگوں کو استعمال کرتا ہے اور اپنے بندوں سے کام لیتا ہے۔ ہم دیکھیں گے پرانے عہد نامہ میں سے خدا نے شروع ہی میں سے، اگر اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت کا ہم مطالعہ کریں تو خدا نے ابتدا میں روشنی کو طریقے سے جدا کیا، روشنی کو پسند کیا، اور زمین پر اندھیرا ہی اندھیرا تھا، زمین ویران تھی، بنجر تھی، اور خدا کی روح پانی پر جنبش کرتی۔ اگر آپ پڑھیں تو 1 سے لے کر 4 تک آپ پڑھیں گے تو آپ کو واضح نظر آ جائے گا کہ خدا نے کس طرح حکم دیا اور کس طرح روشنی کی اور طریقے کو جدا کیا، اور گہروں پر سارا اندھیرا تھا۔ خدا نے کہا کہ روشنی ہو جائے، اور طریقی جاتی رہی، اور خدا نے جب روشنی ہوئی تو خدا نے اسے دن کہا۔ میرے عزیزو، خدا طریقی کو پسند نہیں کرتا، خدا روشنی کو پسند کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ روشنی میں لوگ رہیں، میرے بندے، میرے لوگ
جو چیزیں میں نے بنائی ہیں وہ روشنی میں رہیں، ان کو تمام چیزیں نظر آئیں جو میں نے پیدا کی ہیں۔ خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، وہ چاہتا ہے کہ لوگ دیکھیں، نظر آئیں ان کو۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خدا روشنی کو پسند کرتا ہے، اور اگر ہم آگے جائیں تو بڑا ہی خوبصورت ہمیں نظر آتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یسایہ نبی کی معرفت خدا نے کلام کیا اور لکھا ہے کہ آئے یعقوب کے گھرانے، آؤ ہم خدا کی روشنی میں چلیں۔ خدا چاہتا ہے کہ میرے لوگ روشنی میں آئیں، بڑھیں، سفر کریں، کہیں انہیں چوٹ نہ آئے، کہیں وہ گر نہ جائیں، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ میرے لوگ اندھیرے میں نہ رہیں، روشنی کی طرف بڑھتے جائیں۔ اگر تھوڑا آگے بڑھیں تو خدا کے کلام میں خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے زبور 23 میں، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ میرے لوگ صداقت کی راہوں پر چلیں، میرے لوگ روشنی میں جائیں، میرے لوگ صادق ہو جائیں، میرے لوگ ایماندار ہو جائیں۔ خدا یہی چاہتا ہے۔ خدا کلام کرتا ہے، اپنے لوگوں سے بات کرتا ہے۔ اور میرے عزیزو، اگر خروج کی کتاب اس کا مطالعہ کریں تو ہمیں نظر آتا ہے وہاں پر کہ خدا نے قوم بنی اسرائیل کو جب نکالا تو بڑا ہی خوبصورت ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا نے ان کو راہ دکھایا۔ جب وہ سمندر کے راستے پر جا رہے تھے تو خدا نے سمندر کو 2 حصے کیا تاکہ میرے لوگوں کے لیے رستہ بن جائے، اور ہوائیں تیز کر دیں، خشک ہوائیں چلا دیں تاکہ جو گیلی زمین ہے، جو سمندر کی تہ ہے، وہ بھی خشک ہو جائے۔ انہوں نے اپنی قوم کے لیے روشنی کی طرف لے کر آیا، اور ہم جانتے ہیں کہ خدا کس طرح روشنی دیتا ہے۔ ہم اگر مطالعہ کریں، اس باب کو پڑھیں تو بڑا ہی زبردست لکھا ہے۔ خروج 14 باب اس کی 21 اور 22 آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے اپنا ہاتھ اپنی قوم پر رکھا۔ اندھیرا ہوتا تو وہ آگ کی ستون کی طرح ان کے آگے آگے چلتا، وہ نظر رکھتا ان پر، اپنی قوم پر، تاکہ وہ آرام سے گزرتے جائیں، آرام سے چلتے جائیں، ان کو ٹھیس نہ لگے، اور جو گیلی زمین تھی اس کو بھی خشک کیا تاکہ میرے لوگ آرام سے پار چلے۔ میرے عزیزو، آج ہم اپنے گھرانوں پر غور کریں، خاندانوں پر غور کریں، کیا ہمارے گھرانے روشنی کی طرف ہیں یا اندھیرے کی طرف؟ آج میں دیکھتا ہوں، جب میں وزٹ کرنے کے لیے جاتا ہوں، اکثر میں دیکھتا ہوں بہت سارے لوگ ابھی چرچ نہیں آتے، گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ ان کو پتا ہے کہ خدا کا کلام ہمیں راہ دکھاتا ہے، روشنی دکھاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم داؤد کا ایک اور زبور دیکھیں، زبور 119 اور اس کی 105 آیت میں، تو خدا کے کلام میں بڑا ہی خوبصورت لکھا ہے، بڑی ہی خوبصورت آیت ہے۔ اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں، پڑھنے والوں کو بہت جو اسٹڈی کرتے ہیں بائبل کی وہ تو جانتے ہیں، اور جو نہیں جانتے وہ بھی میرے ساتھ جانیں گے، سیکھیں گے خدا کے کلام میں سے۔ تیرا کلام میرے راہ کے لیے روشنی، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ کیا ہی بڑی خوبصورت بات ہے۔ خدا کا کلام روشنی ہے، خدا کا کلام راہ ہے۔ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ اس کا کلام ہمیں روشنی دکھاتا ہے، اس کے کلام سے ہم روشن ہو جاتے ہیں، اس کے کلام سے ہمارے گھرانے روشن ہیں۔ آج ہم روشن ہیں۔ رب دی کرے گی عبادت ایک پیڑھی جیڑی آوے گی، آمن والی پیڑھی نو رب دی خبر پہنچاوے گی۔ آج ہماری باری ہے سیکھنے کی، خدا کے کلام کے پاس آنے کی، اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کلام سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے، اور کلام ہی روشنی ہے۔ جی ہاں میرے عزیزو، جس طرح ہم نے پہلی آیت کا مطالعہ کیا، اور تیری راہوں کو، اور نور تیری راہوں کو روشن کرے گا۔ نور ہماری راہوں کو روشن کرتا ہے، اور وہی نور ہے۔ میرے عزیزو،
ہماری راہوں کو صرف کلام ہی روشن کر سکتا ہے۔ ابلیس اندھیرے کو پسند کرتا ہے لیکن خدا روشنی کو پسند کرتا ہے۔ شروع سے خدا نے روشنی کو پسند کیا۔ وہ چاہتا ہے کہ میرے لوگ روشنی کی طرف آئیں۔ جس طرح ہم نے دیکھا کہ خدا نے راہ دکھایا اور انہیں پار لے کر گیا تاکہ میرے لوگ بچ سکیں، روشنی کی طرف آ سکیں، کلام کو سیکھ سکیں اور وہ تمام کلام کی سچائیوں کو جان سکیں۔ اور اسی طرح اگر ہم یسایہ نبی کی معرفت لکھا، جو یسایہ نبی کی معرفت صحیفہ لکھا گیا ہوا ہے، اس کا 67 باب اور اس کی 3 آیت کا مطالعہ کریں تو خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، اور قومیں تیری روشنی کی طرف آئیں گی اور سلاطین تیرے طلوع کی تجلی میں چلیں گے۔ قومیں روشنی کی طرف آئیں گی۔ اور میرے عزیزو، آج دیکھیں پچھلے سالوں میں کیا ہوا اور ان سالوں میں کیا ہو رہا ہے۔ آج لوگ بڑھ رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، خدا کی طرف آ رہے ہیں۔ لوگ جان گئے ہیں کہ وہی خداوندوں کا خدا ہے اور وہی رستہ ہے جو ہمیں روشنی کی طرف لے کر جائے گا۔ لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں، جڑنا شروع ہو گئے ہیں، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ گھرانے نہیں، خاندان نہیں، بلکہ پورے کے پورے لوگ اپنے بڑے گھرانے کے ساتھ۔ خدا چھوٹے گھرانوں کو تو پسند کرتا ہے، 1 کو 2 کو 10 کو، لیکن خدا چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں، قومیں آئیں، مملکتیں آئیں، تاکہ میرا نام عزت اور جلال پائے۔ اور خدا کے کلام میں یہ لکھا ہوا ہے، اس بات کا ذکر ہمیں ملتا ہے، خدا کے کلام میں صاف صاف لکھا ہوا ہے، خدا نے انسان کو بنایا کہ وہ میری حمد کرے، میری ستائش کرے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا دھیان کام پر ہے، کہاں جانا ہے، کس وقت جانا ہے، لیکن جیسے ہی سنڈے آتا ہے، چرچ کی باری آتی ہے، ان کو اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ جانتے نہیں ہیں۔ وہ گھرانے میں سے 1-2 آ جاتے ہیں، پاری صاحب اس دفعہ میں نے تو کام پر جانا تھا، مجھے فلاں جگہ جانا تھا، مجھے کسی سے ملنے کے لیے جانا تھا، میری کمٹمنٹ ہوئی تھی، میں نے اپنی فیملی کو بھیج دیا۔ لیکن خدا کی ڈیمانڈ کچھ اور ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ قومیں میری طرف آئیں، گھرانے میری طرف۔ خدا گھرانوں کو پسند کرتا ہے، خدا گھرانوں کو ٹچ کرتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ پورے گھرانے سمیت، رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، وہ گھرانے کو بات کرتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ وہ میری طرف آئیں، میرے کلام کو سیکھیں۔ جس طرح ہم نے خدا کا بندہ جو داؤد کہتا ہے، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ پورے لوگ گھرانے میری طرف آئیں، کلام کو سیکھیں، روشنی کی طرف بڑھیں۔ اور قومیں، یسایہ 67 باب اس کی 3 آیت میں ہم نے پڑھا ابھی، اور قومیں تیری روشنی کی طرف آئیں گی اور سلاطین تیرے طلوع کی تجلی میں چلیں گے۔ اور میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ یسایہ نبی کی معرفت جو کلام ہوا، ستارہ چمکا، ستارے نے راہ دکھایا اور بادشاہ اس کے نور کی روشنی میں گئے۔ جب ستارہ چمکا تو روشنی ہوئی اور وہ بادشاہ نور کی طرف بڑھتے گئے، روشنی کی طرف بڑھتے گئے۔ وہ جانتے تھے کہ ایک نور اتر آیا ہے۔ اسی طرح ہم اگر یوحنا کی انجیل کا مطالعہ کریں تو پہلا باب اس کی 4 اور 5 آیت کا مطالعہ کریں تو خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور طریقی میں چمکتا ہے اور طریقی نے اسے قبول نہ کیا۔ نور نے رستہ دکھایا اور نور اتر آیا، اور اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور طریقی میں چمکتا ہے اور طریقی نے اسے قبول نہ کیا۔ عزیزو، میں دیکھتا ہوں، ہم سب جانتے ہیں کہ یسوع المسیح زندگی ہے، وہ نور ہے، اور اسی کی روشنی میں ہم بڑھتے ہیں۔
چلتے ہیں، جب ہم نور کی روشنی میں بڑھتے ہیں، خداوند کو قبول کرتے ہیں، اور یسوع مسیح نے یہ کہا ہے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ وہ زندگی ہے، وہ نور ہے، اور جب ہم روشنی میں آتے ہیں، نور میں آتے ہیں، تو خدا ہماری راہوں کو روشن کرتا ہے، خدا ہمیں سکھاتا ہے۔ ہم سیکھتے ہیں، جس طرح خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ خداوند مجھے سکھا کہ میں تیری مرضی پر چلوں۔ وہ چاہتا ہے کہ میرے لوگ میرے پاس آئیں۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، ہم اس کی بجائے کہ ہم اسی ٹریک پر، اسی رستہ پر چلتے جائیں، ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کی طرف آئیں، بڑھیں۔ یہ نہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے یا گناہ ہو گیا ہے تو ہم روشنی سے ہٹ جائیں۔ ہمیں روشنی کی طرف بڑھنا ہے، ہمیں اس کی طرف جانا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرے لوگ میرے ساتھ رہیں، روشنی میں رہیں، تاکہ جس طرح میں روشن ہوں، میں نور ہوں، میرے لوگ میرے ساتھ رہیں۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نور میں رہیں، ہماری نسل نور میں رہے، ہم روشنی میں آئے، تو خدا کے کلام کو سیکھنا شروع کریں، خدا کے کلام کو سیکھیں، اپنا اوڑھنا بچھونا خدا کا کلام کو بنا لیں، اٹھتے بیٹھتے راہ چلتے خداوند کی خدمت کریں، عبادت کریں، اسی راہ پر چلیں جس پر ہمیں جانا ہے۔ میرے عزیزو، آج ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی بات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کے کلام کو سیکھیں۔ خدا کی ڈیمانڈ یہ ہے، خدا یہ چاہتا ہے کہ میرے لوگ آئیں، اے یعقوب کے گھرانے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا زبردست اوپر بھی آیت لکھی ہوئی ہے، وہ چاہتا ہے کہ روشنی میں آ جائے، گھرانے روشنی میں آئے، قوم روشنی میں آئے۔ آج ہم کہاں پر ہیں؟ کیا ہم روشنی میں ہیں؟ سوچنے کی بات ہے، لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں۔ کیا ہم اندھیرے میں تو نہیں؟ میرے عزیزو، ایک اور بڑی زبردست ہمیں بات نظر آتی ہے خدا کے کلام میں سے۔ خدا کا بندہ ساؤل، اگر ہم اس کو دیکھیں تو جو جس راہ پر تھا، وہ جس رستے پر وہ تھا، اس کے لیے تو وہ بہت زبردست تھا، اس کے لیے وہ راہ ٹھیک تھی، لوگوں کو قتل کرنا، مارنا۔ لیکن خدا کی نظر میں وہ راہ ٹھیک نہیں تھی، وہ رستہ ٹھیک نہیں تھا، وہ ٹریک ٹھیک نہیں تھا۔ جب وہ دمشق کی راہ پر جا رہا تھا تو خدا نے اس کا انکاؤنٹر کیا، خدا نے دکھایا کہ تو بیٹا غلط راہ پر ہے، تو کس رستے پر ہے۔ جب خدا نے اس پر اشکارا کیا، اپنا آپ ظاہر کیا، تو میرے عزیزو سبھی جانتے ہیں کہ اس کی آنکھوں پر چھلکے آ گئے، اور پھر ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی گئی، پھر اس کی آنکھیں کھولی گئیں۔ جب حنانیہ نے دعا کی تو اس کی آنکھیں کھلی، اور خدا نے اسے حکم دیا کہ میرے بندہ کے لیے دعا کر۔ اس نے کہا کہ میں تو، اس کی تو راہیں غلط ہیں، یہ تو لوگوں کو مارتا ہے، قتل کرتا ہے، میں تو اس کے پاس نہیں جاؤں گا۔ تو اس خداوند نے اپنے حنانیہ سے، اپنے بندہ سے کلام کیا کہ تجھے میں نے حکم دیا ہے، تو جا۔ اور وہ گیا۔ جب اس نے دعا کی تو اس کی آنکھوں کے چھلکے اتر گئے، اور پھر وہ کس راہ پر آ گیا؟ پھر وہ خداوند کی سکھائی ہوئی راہ پر آ گیا۔ خدا چاہتا ہے کہ میرے لوگ میری راہ پر آئیں، میرے قانون کو مانیں، میری شریعت پر عمل کریں۔ جو میرا قانون ہے، جو میں نے قوم بنی اسرائیل کو دیا، جو میں نے اپنے لوگوں کو دیا، اس پر عمل کریں، اس پر تربیت کریں، سکھائیں، خود سیکھیں، قومیں آئیں اور اپنے بچوں کو یہ تربیت کریں۔ اور یوحنا، اگر ہم دیکھیں، اس سے آگے بڑھے تھوڑا سا، تو مقدس یوحنا کی جھیل میں اس کا 1 باب اس کی 9 آیت کا مطالعہ کریں تو خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے، یہی نور ہے، وہی یسوع مسیح ہے جس نے کہا 14 باب اس کی 6 آیت میں، یسوع نے ان سے کہا
کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں. جو کوئی میرے پاس آتا ہے وہ آرام پاتا ہے, سکون پاتا ہے, کیونکہ یہ راہ زندگی کا رستہ ہے, وہ ہمیں زندگی دکھانے کو. خدا نے ابتدا میں روشنی کو پسند کیا. خدا نے نئے عہد نامے میں اگر ہم دیکھیں یوحنا کی معرفت جو کلام ہوا, خدا کہتا ہے کہ حقیقی نور میں ہوں, راہ حق اور زندگی میں ہوں, اور جو زندگی کے پاس آتا ہے, زندگی کے درخت کے پاس آتا ہے, اس کو زندگی ملتی ہے, برکت ملتی ہے. میرے عزیزو, آئیں ہم اس نور کے پاس چلیں, روشنی میں بڑھیں, خدا کے کلام کو سیکھیں اور کثرت کی برکت پائیں. میرے عزیزو, اگر آج ہم اپنی نسلوں کو تربیت کریں, جس طرح امثال کی کتاب میں لکھا ہوا ہے, لڑکے کی اس راہ پہ تربیت کر, اپنے بچوں کی تربیت, اپنے گھرانوں کی تربیت کرنا شروع کریں, تاکہ آپ برکت پائیں اور کثرت کی برکت پائیں, اور خدا آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو کثرت سے برکت دے. آمین. سوائے میں آپ کے لیے دعا کروں گا اور خداوند کی شکر گزاری کریں گے کہ خدا ہمیں اسی طرح استعمال کرتا رہے اور ہم خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیتے رہیں. عظیم خدا, قادر مطلق خدا, تو لشکروں کا خدا ہے, تو جیسا کوئی خدا نہیں. خداوند, میں اپنے آپ کو اور اس پوری ٹیم کو خداوند اور تیرے بندہ پاسٹر پرویز کو خداوند تیری پاک حضوری میں لے کر آتا ہوں. خداوند, میں سننے والوں پر تیری خاص برکت چاہتا ہوں, اور خداوند جتنے گھرانے, جتنے بیٹیاں بیٹے اس کلام کو سنیں, برکت پائیں اور کثرت کی برکت پائیں. خداوند, میں تیرا خادم ہوتے ہوئے تمام زندگیوں کے لیے دعائے خیر اور سلامتی کی دعا کرتا ہوں. خداوند, کبھی بھی ان کو کوئی دکھ نہ آنے پائے, اور خداوند تمام زندگیاں خداوند تجھ میں قائم رہیں, اور خداوند تیرا کلام ہمیں تمام طرح کی برکتیں عطا فرمائے. آمین. یسوع مسیح کے نام.